السلام علی الحسین. یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدنا حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے. یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدنا حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے. ایک اور عجیب و غریب واقعہ، آپ کی کرامت کو بیان کرنے والی چیز، عظیم کرامت امام حسین علیہ السلام کی. وہ کیا کہ جب یزیدیوں، حرامیوں نے، خارجیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھا لیا تو آپ کے سر مبارک سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آپ کے سر مبارک سے آ رہی تھی. سب سے پہلے تو یہی کتاب جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، 12 امام فضائل اہل بیت علیہ السلام عبد الرحمن جامی کی، اس کا صفحہ نمبر ہے 96 سے لے کر 97 تک آپ نے اس واقعے کو بیان کیا، اور اس کے دلائل ہیں وہ آپ سن لیجئے جن جن کتب میں یہ واقعے کو بیان کیا گیا ہے. دوسری دلیل، پہلی دلیل تو عبد الرحمن جامی کی میں نے سنا دیا. اب دوسری دلیل ابن عساکر تاریخ مدینہ و دمشق جلد 60 صفحہ نمبر 370 بیروت دارالفکر. اور تیسری دلیل ابن منظور المصری مختصر تاریخ دمشق جلد 3 صفحہ نمبر 362 بیروت دارالفکر. اور چوتھی دلیل کیا ہے؟ صلاح الدین الصفدی الوافی الوافیات جلد 15 صفحہ نمبر 205 بیروت دار احیاء التراث. اور پانچویں دلیل جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب الخصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 216 بیروت دارالکتب علمیہ. اور چھٹی دلیل جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور جلد 1 صفحہ نمبر 210 لبنان دار المعرفہ. اور ساتویں دلیل ہے الصلاحی الشامی سبل الہدى والرشاد جلد 11 صفحہ نمبر 76 بیروت لبنان دارالکتب علمیہ. اور آٹھویں دلیل ہے عبد الرؤف المناوی فیض القدیر شرح جامع الصغیر جلد 1 صفحہ نمبر 205 مصر المکتبہ التجاریہ الکبریٰ. اور نویں دلیل ہے تاریخ مدینہ و دمشق جلد 22 صفحہ نمبر 117. یہ روایت ہے حضرت سلمہ بن کہیل، وہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت راس الحسین بن علی علیہم السلام علی القنا وہو یقول فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. کہ یہ بھی ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے اس قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. کون سی آیت؟ یہ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. اب جو اس میں بیان کیا گیا ہے عبد الرحمن جامی کی کتاب میں، جو 12 امام کے نام سے آپ نے کتاب لکھی ہے، اس میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابن زیاد ملعون لعنتی حرامی نے حکم دیا کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کے گلی کوچوں میں پھرایا جائے، تو اس وقت میں اپنے مکان کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا تھا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مکان کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا تھا جب ملعون ابن زیاد نے حکم دیا کہ مولا حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھایا جائے اور کوفہ کی گلی کوچوں میں گھمایا جائے، پھرایا جائے. تو میں اس وقت موجود تھا اپنے گھر کی کھڑکی کے پاس اور یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک میرے پاس سے گزرا، یعنی کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس سے گزرا، تو مجھے سر مبارک سے یہ آواز سنائی دی کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے یہ آواز سنی. وہ آواز کیا تھی؟ حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کہ تو گمان کرتا ہے کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے عجیب تر تھے. یہ آواز اتنی ہیبت ناک تھی کہ سنتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے اور میں پکار اٹھا، قسم بخدا یہ سر مبارک تو شہزادے امام حسین علیہ السلام کا ہے، اور اس میں سے ایسی آواز کا نکلنا عجب سی بات ہے. یعنی کہ حضرت زید بن ارقم نے
سورہ کہف کی اس آیت مبارکہ کو تلاوت کرتے سنا سر مبارک امام حسین علیہ السلام سے۔ سورہ کہف کی یہ آیت مبارکہ حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ آیت مبارکہ کی آواز امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آ رہی تھی۔ یہ بھی ایک عظیم اور بہت بڑی کرامتوں میں سے کرامت امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ آپ کے سر مبارک، بلکہ کٹے ہوئے سر مبارک سے جو نیزے پر چڑھا تھا اس سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کیوں آنا تھا آواز؟ اس لیے کہ قرآن جو ہم کتابوں کی شکل میں پڑھتے ہیں، ارے وہ تو خاموش قرآن ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام تو بولتا ہوا قرآن ہے، چلتا پھرتا انسانی شکل میں قرآن ہے، تو پھر کیوں آواز نہیں آئے گی امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز؟ ناظرین و سامعین اکرام، یہ مختصر واقعات، شان و مقام و مرتبہ، فضائل و مناقب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔